وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان ملاقاتوں کا تذکرہ پڑھا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کے لوگوں کو بھی آپ دعوت دیتے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے طائف ہجرت کی، طائف کے لوگوں کو دعوت دی، طائف کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے قبائل سے ملاقاتیں شروع کی۔ میں اس کی کچھ تفصیل پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ مختلف قبائل جو مکہ مکرمہ میں باہر سے آتے تھے کسی بھی کام کے لیے، جو عرب کے بازار لگتے تھے، عرب جو تجارت کرتے تھے یا عرب کے جو مخصوص دن ہوا کرتے تھے، ان دنوں میں ان بازاروں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جایا کرتے تھے اور مختلف قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان کے سرداروں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ جو ملاقات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اس کے احوال کیا تھے، قبیلے کے سرداروں سے جب آپ نے ملاقات کی انہوں نے کیا جواب دیا، اس کی ساری تفصیل میں پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اس سے جو آگے کی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ قبیلہ شیبان بن ثعلبہ سے ملے اور بڑی لمبی آپ کی ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ، ان کو آپ نے دعوت دی، ایک سردار کو سمجھایا، پھر دوسرے کو سمجھایا، پھر تیسرے کو سمجھایا، بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی مکمل سپورٹ تو نہیں کر سکتے، جزوی سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی کسی حد تک تو سپورٹ کریں گے، مکمل سپورٹ آپ کی نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسی سپورٹ نہیں چاہیے، اسلام میں اگر داخل ہونا ہے یا اسلام کو اگر سپورٹ کرنا ہے تو ہر طرف سے کرنا ہوگا، مکمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ مدینہ منورہ سے 6 لوگ آئے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو اس کا نام یثرب سے تبدیل کر کے مدینۃ النبی بن گیا۔ مدینۃ النبی کا مطلب نبی کا شہر، مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی۔ بعد میں اسی کو مختصر کر کے مدینہ بنا دیا گیا اور اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، مدینہ منورہ۔ تو اصل اس کا نام تھا یثرب، اس وقت تو اس کو یثرب ہی کہا جاتا تھا۔ وہاں سے لوگ 6 افراد آئے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ان پر ہوا منا کے مقام پر جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یثرب سے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے معمول کے مطابق ان کو بھی دین کی دعوت دی، ان کو سمجھایا۔ جو دعوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیگر قبائل کو دیا کرتے تھے، ان کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی دعوت دی۔ ان 6 آدمیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بات سنی، آپ کی دعوت سنی، تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، بہت کام کی بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان 6 لوگوں نے جو یثرب سے آئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ اس بات کی مزید آگے تفصیل سمجھنے سے پہلے ایک بات میں یہاں یہ عرض کروں کہ
کہ مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ پہلے سے آباد تھے، مدینہ منورہ میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو یہودی اس میں آباد تھے، اور دوسرے نمبر پر دو بڑے قبائل تھے جن کو ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج. الف واو اور سین، اوس ایک قبیلے کا نام تھا، دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج. یہ دو قبیلے تھے جو مشرک نہیں تھے، جو یہودی نہیں تھے. ان قبائل کے علاوہ باقی جو قبائل تھے وہ یہودیوں کے تھے. اور یہودیوں کی اس جگہ پر مدینہ منورہ میں، یا اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب میں یہودیوں کی حکومت تھی، ان کا قبضہ تھا. ان کے قبضے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں آ کر یثرب میں آباد ہوئے تھے. بعد میں یہودیوں کے بادشاہوں نے کچھ ایسے کام کیے، کچھ ایسے ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے یہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان یہودیوں کے خلاف لڑیں گے. اور یہ ان کے خلاف لڑے، اور وہ مورخین نے لکھا ہے، وہ یہودیوں کا جو بڑا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی جس کی بھی یہاں شادی ہوگی مدینہ میں، یثرب میں جس کی بھی شادی ہوگی تو اس کی جو دلہن ہوگی وہ پہلی رات میرے پاس گزارے گی. یہودیوں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ قرارداد پاس کی تھی. تو یہودی تو یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن جب اوس اور خزرج کے لوگوں کی شادیاں ہوئی، ان کو اس چیز سے واسطہ پڑا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی غیرت کے خلاف عمل ہے. یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے. اس پر ان کی جنگ ہوئی، بڑی ایک لمبی تاریخ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو شکست ہو گئی. اوس اور خزرج یہ بت پرست ہے، اوس اور خزرج یہ بت پرست ہے، اور دوسری طرف دوسرے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے. ان کی حکومت آ گئی، اوس اور خزرج کی مدینہ پر حکومت آ گئی. یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہی اوس اور خزرج انصاری صحابہ بنے بعد میں. انہی کو انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مدینہ منورہ میں حضور کو پناہ دی ہے، صحابہ کو پناہ دی ہے. یہ دو قبیلے کے صحابہ تھے، ان دو قبائل کے. ایک قبیلے کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج. انہی دو قبائل کے صحابہ نے حضور کو اپنے پاس مدینہ منورہ بلایا، صحابہ کو بلایا اور پناہ دی، صحابہ کو بھی اور حضور کو بھی. یہ جو دو قبائل تھے ان کا بھی اصل تعلق یمن کے ساتھ تھا. آپ اگر جزیرۃ العرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے نا، میں یہ بات پچھلے ایک درس میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ جغرافیہ کے لحاظ سے نقشے کو سمجھتے ہیں، میپ کو، آپ کے سامنے گلوب رکھا ہوا ہے، نقشہ رکھا ہوا ہے، تو اس نقشے کو جب آپ سمجھتے ہیں، مثلا آپ کے سامنے دیوار پہ نقشہ لگا ہوا ہے، تو جغرافیہ پڑھنے کا، پڑھانے کا اصول یہ ہے کہ آپ کے دائیں طرف جو ملک آئے گا، جو جگہ ہوگی، اس کو مشرق کہا جائے گا. بائیں طرف جو ہوگا اس کو مغرب کہا جاتا ہے. اوپر شمال اور نیچے جنوب. یہ اصول ہے جغرافیہ کا کہ میپ کے اندر مثال کے طور پر آپ نے پاکستان کے اوپر ایک نقطہ لگایا. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مشرق میں کون سے ممالک ہیں، تو جو اس طرف ہیں وہ سارے پاکستان کے مشرق میں ہیں، جو اس طرف ہیں وہ سارے ملک پاکستان کے مغرب میں ہیں، جو اوپر کی طرف ہیں وہ سارے پاکستان کے شمال میں ہیں، جو نیچے کی طرف ہیں وہ پاکستان کے جنوب میں ہیں. یہ اصول ہے. تو اسی سے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا تعین کیا جاتا ہے نقشے کے اندر، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ملک پاکستان کے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے. تو اگر دائیں طرف ہے تو وہ مشرق ہے، بائیں طرف ہے تو مغرب ہے، اوپر کی طرف ہے تو شمال، نیچے کی طرف ہے تو جنوب. جزیرۃ العرب کے اندر یہ پورا ایک ملک تھا، یا پورا ایک علاقہ تھا، ایک زون تھا. یہ تو بعد میں کبھی موقع ہوگا میں اس کی تاریخ
بتاؤں گا کس طرح استعماری طاقتوں کے ذریعے ان کو تقسیم کیا گیا. یہ پورا ایک ملک تھا. تو جزیرۃ العرب کے بالکل نیچے جو علاقہ ہے، یعنی جنوب میں، جزیرۃ العرب کے جنوب میں، آپ اگر نقشہ اٹھائیں گے نا، میں کبھی انشاءاللہ پروجیکٹر لگا کے نقشے پہ بھی سمجھاؤں گا یہ، تو اس کے جنوب کے اندر یمن ہے. جزیرۃ العرب کا جو جنوبی علاقہ ہے وہ سارا یمن ہے. سعودی عرب، آج کل سعودی عرب اس کو کہا جاتا ہے جو ملک، وہ جزیرۃ العرب کے بیچ میں ہے. اس جزیرۃ سعودی عرب سے اوپر کی جانب یعنی شمال کی طرف یہ سارے ممالک ہیں، شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان ہے، یہ سارے ملک اوپر کی طرف ہیں. اس لیے یہ سارے جزیرۃ العرب کے شمالی ممالک کہلاتے ہیں. یہ تھوڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، میں یہ ساری بات ایک مقصد کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات آگے سمجھنے میں آسانی ہو. تو مکہ مکرمہ مثلا یہاں پر ہے، یہ پوائنٹ ہے اگر مکہ مکرمہ کا، تو مدینہ منورہ مکہ کے شمال میں ہے، اوپر ہے مکہ سے. یعنی مکہ سے آپ یوں اوپر کی طرف جائیں گے تو مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ سے جنوب کی طرف آئیں گے تو مکہ مکرمہ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مکہ اور مدینہ یہ جزیرۃ العرب کے وسط میں ہے. یمن جزیرۃ العرب کے جنوب میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے. سورہ سبا پوری ایک سورت ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان پر بڑی نعمتیں کی تھیں، بڑے باغات دیے تھے. پوری سورت ہے قوم سبا پر اللہ نے جو نعمتیں کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، اور جب ان کو ڈرایا جاتا تھا پیغمبر ان کو کہتے تھے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے. تو وہ ڈرتے نہیں تھے، انبیاء کی بات مانتے نہیں تھے. بالآخر وہ جو ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا پانی کا، اللہ نے عذاب کے طور پر وہ ڈیم ان پر توڑ دیا. جب وہ ڈیم ٹوٹا ہے تو یہ جو قوم سبا تھی یہ یمن میں ہی آباد تھی. یمن کا جو علاقہ یہی قوم سبا آباد تھی. جب وہ ڈیم ٹوٹا ہے تو بہت سے لوگ اس میں غرق ہو گئے، بہت سے لوگ مر گئے. جو لوگ بچ گئے انہوں نے ہجرت کر لی، اس لیے کہ رہنے کی کوئی جگہ یہاں تھی نہیں. یہ جو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے لوگ آباد ہوئے تھے، یہ اس وقت یمن سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. یہ اصلاً مدینہ کے نہیں تھے. جب یہ بند ٹوٹا تھا، جب یہ ڈیم ٹوٹا تھا جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان پر اس بند کو، اس ڈیم کو توڑ دیا، ارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا. اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ سبا میں کیا ہے. تو جب یہ ڈیم ٹوٹا ہے تو یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ اور وہاں آباد ہو گئے. تو یہودی وہاں پہلے سے رہتے تھے، یہ یمن سے ہجرت کر کے گئے. یہ دو قبائل اوس اور خزرج کے، یہ وہاں آباد ہو گئے. ابتدا میں یہ وہاں اقلیت میں تھے، مغلوب تھے. آہستہ 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 یہودیوں پر ان کو غلبہ حاصل ہو گیا اور یثرب اور مدینہ میں اوس اور خزرج کی حکومت ہو گئی اور یہودی ان کے ماتحت رہنے لگے. یہ ان کا پس منظر ہے مدینہ منورہ میں جو قبائل آباد تھے اوس اور خزرج. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ساری تفصیل کہ اوس اور خزرج کے لوگ اصلاً یمن کے تھے. اوس اور خزرج کے لوگ اصلاً یمن کے تھے. اور یمن کے لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب ایک وقت میں یمن کی جانب سے وفد آیا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا اتاکم اہل الیمن ہم ارق افئدۃ والین قلوبا، کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں، یہ دل کے بہت نرم ہیں. ارق افئدۃ والین قلوبا، یہ بہت نرم مزاج
اور دل کے بہت نرم لوگ ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. اب دیکھیں ایک طرف یمن کے بارے میں یہ ان کی فضیلت ہے. اہل یمن کے بارے میں بہت سے فضائل صحیح احادیث میں آئے ہیں. حضور نے فرمایا الایمان یمانی، ایمان اصل میں یمن کا ایمان ہے. الحکمت یمانیت، اصل حکمت یمن کی حکمت ہے. بہت تعریفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن کی ہیں. تو اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ بھی اصلاً یمن کے تھے، تو ان کے دل بھی نرم تھے، یہ بھی نرم مزاج تھے، ان کی طبیعت میں سختی نہیں تھی. جس طرح مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، جو عرب وہاں رہتے تھے مکہ میں، ان کے مزاج میں سختی تھی. مدینہ کے جو لوگ تھے اوس اور خزرج کے رہنے والے، اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے، یہ یمن کے تھے. اور یمن کے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں. چونکہ ان کے دل بڑے نرم تھے، مزاج ان کا بڑا اچھا تھا، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے. جس آدمی میں اکڑ ہوتی ہے نا، تکبر ہوتا ہے، نخرہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یا جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کبھی حق بات کو قبول نہیں کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ. نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکلتی ہے اس کو بدصورت کر دیتی ہے. نرمی اگر گھر میں آئے گی گھر آباد ہو جائے گا، نرمی اگر معاشرے میں آئے گی معاشرہ آباد ہو جائے گا، نرمی اگر انسان کی اپنی ذاتی عادت اور صفت میں آئے گی وہ لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو جائے گا. تو چاہے وہ کسی شخص میں آئے، کسی گھر میں آئے، کسی خاندان میں آئے، کسی معاشرے میں آئے، حضور نے فرمایا جہاں نرمی جاتی ہے اس چیز کو اچھا کر دیتی ہے، جہاں سے نرمی نکلتی ہے اس کو بدصورت کر دیتی ہے. ان کے دل چونکہ نرم تھے، ان کے مزاج چونکہ نرم تھے، وہ اکڑ نہیں تھی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی ان 6 لوگوں کو، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا. اور یہ تاریخ کا وہ انقلابی موڑ ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے پھر اسلام نے ایک انقلابی شکل اختیار کی ہے. آج جو ہم سارے لوگ مسلمان ہیں نا، یہ ان 6 لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہیں. ساری امت مسلمہ کے اسلام کا ثواب ان 6 لوگوں کے کھاتے میں جاتا ہے، پوری امت کے اسلام کا ثواب. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کم فضیلت کی بات نہیں ہے. میں آگے بتاتا ہوں اس کی تفصیل کیسے. یہ 6 لوگ تھے اور ان 6 لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا انا قد ترکنا قومنا ولا قوم بینہم. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی عرض کروں کہ یہ اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے سخت دشمن تھے، بہت شدید دشمنی تھی ان کی. یہاں تک کہ ان میں سے ایک قبیلہ یہودیوں کے ساتھ جا کے ان کا حلیف بن جاتا تھا، یہودی ان کو سپورٹ کرتے تھے. دوسرا قبیلہ کبھی مکہ والوں کے پاس آتا تھا، کبھی دوسرے قبائل کے پاس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، جب جنگ ہوگی تو آپ ہمارا ساتھ دینا، ان کا ساتھ وہ لوگ دیں گے. ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، بہت خطرناک جنگیں ان کی آپس میں ہوتی تھی اوس اور خزرج کی. ان کی جو آخری جنگ ہوئی اس کو کہا جاتا ہے یوم البعاث، جو ان کی بہت خونی جنگ آپ اس کو کہیں. یہ ان کی جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں دونوں قبائل کے سارے سردار مارے گئے تھے، جتنے بڑے سردار تھے
دونوں قبائل کے سارے مارے گئے تھے، کوئی نہیں بچا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بعاث کا دن اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک ہدیہ تھا۔ یعنی ان کی تو جنگ ہوئی تھی، اور جنگ اتنی شدید ہوئی تھی کہ اس سے شدید جنگ کبھی ان کی آپس میں ہوئی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، شدید ترین دشمن، اور خزرج کو فتح ہو گئی تھی، اوس کو شکست ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شر سے خیر نکالتا ہے، کبھی اللہ خیر سے شر نکالتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ کبھی اللہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، اور کبھی مردہ سے اللہ زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی مفسرین نے بہت سی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تو اس کی فزیکل تفسیر ہے، مثلا انڈا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے ایک زندہ کو نکالتے ہیں، اور زندہ سے مردہ نکالنا یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ ایک تفسیر مفسرین نے اس کی یہی کی ہے کہ اللہ کبھی کسی مسلمان کی اولاد میں کافر پیدا کر دیتا ہے، کبھی کسی کافر کی اولاد میں مسلمان پیدا کر دیتا ہے، کبھی کسی اچھے آدمی کی اولاد میں برا پیدا کر دیتا ہے، کبھی کسی برے کی اولاد میں اچھا پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا، غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ پیغمبر کی اولاد تھی، پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن اس کے والد کا پیغمبر ہونا اس کی نجات کے لیے کافی نہ ہوا۔ اس کے والد کے پیغمبر ہونے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کسی پیغمبر کی اولاد نہیں تھی۔ صحابہ اکرام جتنے تھے ان میں سے کوئی پیغمبر کی اولاد نہیں تھی، لیکن سب نے حضور پر ایمان لایا، سب جنت کے مستحق ہو گئے۔ حضور کے اپنے چچا ابو لہب جہنمی بنے، حضرت بلال افریقہ کے رہنے والے حبشی، جن کا نہ نسب معلوم، کسی لحاظ سے عرب میں ان کو کوئی معزز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی شب جب تشریف لے کر گئے تو حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ آپ نے اپنے سے آگے سنی۔ جب آپ نے پوچھا حضرت جبریل سے تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے غلام حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ وہ مدینہ میں چلتے ہیں، مکہ میں چلتے ہیں تو ان کی آواز اللہ جنت میں فرشتوں کو سناتا ہے۔ ایک طرف ابو لہب حضور کا چچا، دوسری طرف حضرت بلال۔ ابو لہب کے بارے میں قرآن میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، اور حضرت بلال کا مقام یہ ہے۔ تو اب یہ بعاث کی جو جنگ ہوئی یہ اصل میں تو جنگ تھی، لیکن اللہ نے انصار کے لیے، اہل مدینہ کے لیے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوئی تھی۔ اور وہ خیر کیا تھی کہ جب حضور نے ان 6 لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے حضور سے کہا انا قد ترکنا قومنا ولا قوم بینہم من العداوۃ والشر ما بینہم، کہ ہم اپنے پیچھے جس قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ میں، ان میں آپس میں ایسی دشمنی ہے کہ دنیا کی کسی قوم کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں ہوگی۔ فَعَسَىٰ أَن يَجْمَعَهُمُ اللَّهُ بِكَ، کیا پتہ اللہ آپ کے ذریعے ان دونوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے، ان کو جمع کر دے۔ فَسَنَقْدِمُ عَلَيْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو آپ کے دین کی دعوت دیں گے۔ وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَجَبْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ، اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس دین کو ہم جا کر ان پر پیش کریں گے۔ فَإِن يَجْمَعْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلٌ أَعَزَّ مِنْكَ، اگر اللہ ان کو آپ کی وجہ سے جمع کر دیتا ہے، ان کی نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے،
تو پورے عرب میں آپ سے زیادہ پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی. یہ 6 لوگ چلے گئے. یہ جو 6 صحابہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے، یہ 6 کے 6 خزرج کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے. ان 6 صحابہ کے نام یہ ہیں: ابو امامہ اسعد ابن زرارہ. اسعد، یہ نام کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو یاد ہو جائے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کیا نام رکھوں اپنے بیٹے کا، بیٹی کا کیا نام رکھوں. تو آپ سیرت پڑھیں گے، ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، اتنے پیارے پیارے نام صحابہ کے سارے آپ کے سامنے آئیں گے، انسان کے ذہن میں ہو اور یاد کر لے، اور کوئی مشکل تو نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں کہ بھائی وہ 6 صحابہ کون سے ہیں، وہ کون سے 6 انصاری صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. مدینہ میں سب سے پہلے کن 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو یاد کروائیں. جب ان کو اس طرح کی چیزیں یاد ہوں گی، دیکھیں یہ کوئی یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے نا. آپ کو کرکٹرز کے نام یاد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو ایک کرکٹ میں ایک ٹیم میں 11 لوگ تو ہوتے ہیں، 11 لوگ تو ہوتے ہیں ایک ٹیم میں، اور جو ایکسٹرا ہوتے ہیں جو کھیلتے نہیں ہیں ویسے ہی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ملا کے تو کوئی 15-20 بن جاتے ہیں. یہ 6 ہیں. اس کے بعد جو اگلی دفعہ بیعت ہوئی اس میں جو صحابہ تھے وہ 12 تھے. ان 12 میں سے بھی 5 یہی تھے جو اس میں ہیں. تو گویا 6 آپ یہ یاد کر لیں، 7 نام وہ یاد کر لیں، تو آپ کو ان 6 صحابہ کے نام بھی یاد ہو جائیں گے. آگے جو بیعت عقبہ اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے، جو حضور کی پہلی بیعت تھی، اس میں جو 12 شریک ہوئے تھے ان کے نام بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو ایک کا نام تھا حضرت اسعد ابن زرارہ، دوسرے صحابی کا نام تھا عوف بن حارث، تیسرے صحابی کا نام تھا رافع ابن مالک، چوتھے صحابی کا نام تھا قطبہ ابن عامر، قاف طا با اور گول تا، قطبہ ابن عامر. پانچویں صحابی کا نام تھا عقبہ ابن عامر، عین قاف با اور ہا گول تا، عقبہ. تو یہ 2 تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے، قطبہ اور عقبہ. یہ 2 تو بالکل قریب ہیں، قطبہ ابن عامر اور عقبہ ابن عامر. چھٹے صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ. ایک مشہور صحابی ہے حضرت جابر، یہ وہ حضرت جابر نہیں ہے، وہ حضرت جابر دوسرے ہیں. یہ ہیں حضرت جابر بن عبداللہ ابن رئاب، وہ ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ ابن حرام، وہ الگ حضرت جابر ہیں. یہ 6 صحابہ تھے: اسعد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر بن عبداللہ. یہ 6 صحابہ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پہلی دعوت کو قبول کیا، اور یہ چلے گئے. جب یہ گئے ہیں، یہ 10 نبوی تھا. یہ جو حج کا سیزن تھا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے 10ویں سال کا حج تھا. انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا کہ ہم آپ کی اس دعوت کو جا کے آگے پھیلائیں گے، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی. لیکن جب یہ جانے لگے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک درخواست کی، اور وہ درخواست یہ کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں، آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جس کو قرآن آتا ہو، جس کو آپ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ علم ہو. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو یہ ان کو جواب دے سکیں، کیا کہنا ہے، کس طرح دعوت دینی ہے. ہم تو بالکل نئے لوگ ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک آدمی بھیجیں. حضور نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، سفیر بنا کر، اپنا سفیر بنا کر، اپنا ایک ایلچی بنا کر، ایک قاصد بنا کر کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. ان کو قرآن کریم کی بہت سی صورتیں یاد تھی حضرت مصعب ابن عمیر کو.
حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ ان کو نماز بھی پڑھائیں، ان کو قرآن بھی پڑھائیں، دین کی دعوت بھی دیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نے جو ان کا انتخاب کیا تھا، ان کے آگے کے کردار نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے ثابت کیا کہ حضور نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا انتخاب کیا تھا۔ آگے جو دین کی دعوت مدینہ میں پھیلی ہے وہ حضرت مصعب ابن عمیر سے پھیلی ہے، اس لیے کہ یہ جو 6 صحابہ مسلمان ہوئے یہ تو بالکل نئے تھے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے تو بس کلمہ پڑھا، حضور کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ جن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں کہا ہم بھی جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اس دین کی طرف بلائیں گے، اور کیا پتہ اللہ آپ کے ذریعے ان کو جمع کر دے اور ان میں اتحاد پیدا کر دے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر گئے تو انہوں نے دعوت دینا شروع کی۔ ان 6 صحابہ نے مدینہ منورہ میں یہ پھرتے تھے، ایک کے گھر جاتے تھے، دوسرے کے گھر جاتے تھے، تیسرے کے گھر جاتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں میں ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کروں، دیکھیں یہ جو 6 صحابہ تھے، یہ جو ہمارے تبلیغی حضرات گشت کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ کو یہ بات ظاہر پتہ ہونی چاہیے کہ ہر صحابی کا علم دوسرے صحابی کے علم سے الگ تھا۔ صحابہ میں بھی بعض صحابہ ایسے تھے جن کو صحابہ مفتی سمجھا کرتے تھے، ہر صحابی کو مفتی نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ میں بھی بعض صحابہ ایسے تھے جن کو صحابہ قاری قرآن سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، جب کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو اس صحابی کے پاس جاتے تھے۔ لیکن یہ جو کام تھا، اب یہ جو 6 صحابہ مسلمان ہوئے، اب یہ بات تو جو پورا میں نے پس منظر بتایا تو یہ بات تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ دین کے عالم نہیں تھے، یہ دین کے عالم نہیں تھے۔ یہ 6 صحابہ دین کی بہت بنیادی باتیں پتہ ہوں گی، نماز کا پتہ ہوگا، قرآن کا پتہ ہوگا، جو فرائض ہیں موٹے موٹے ان کا پتہ ہوگا، لیکن شریعت کے سارے مسائل کا علم، سارے مسائل اور سارے احکام کا علم یہ ان صحابہ کو حاصل نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے جا کر گھر گھر لوگوں کو دعوت دی ہے، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ پھر اللہ نے انہی صحابہ کے ذریعے سب کو مسلمان کیا، اہل مدینہ مسلمان ہوئے، اور وہ حضور کے پاس آئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر حضور کو لے کر گئے، پھر حضور مدینہ منورہ میں رہے۔ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے، آج بھی مسلمان جاتا ہے مدینہ منورہ۔ یہ سارا کریڈٹ ان 6 لوگوں کو جاتا ہے۔ یہ جب مدینہ منورہ گئے، حضرت مصعب ابن عمیر اور ان کے ساتھ یہ 6 صحابہ تھے، انہوں نے جا کر قیام کیا حضرت اسعد ابن زرارہ کے گھر میں۔ حضرت اسعد ابن زرارہ یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور سردار تھے، ان کا یعنی اپنا ایک مقام تھا، بڑی ایک حیثیت تھی، بڑی عزت تھی ان کی انصار کے اندر۔ جب یہ گئے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی تو مدینہ میں ظاہر ہے بات سے بات نکلتی ہے، لوگوں میں بات پھیلی، ہر گھر میں بات ہونے لگی، بہت سے لوگ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گئے، اور یہ باتیں پھیلنے لگی۔ یہ باتیں پہنچی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، ان حضرات تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح یہ 6 لوگ وہاں گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور یہ وہاں سے کوئی نئے مذہب، کوئی نئے دین کی دعوت قبول کر کے آئے ہیں اور یہاں لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، بڑے تھے، سب سے بڑے سردار قبیلہ اوس کے حضرت سعد تھے، سعد بن معاذ۔ اور حضرت اسعد بن زرارہ یہ حضرت سعد کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی حضرت سعد کے خالہ کے بیٹے تھے، حضرت اسعد ابن زرارہ،
اسعد ایک اسعد ہے، ایک سعد ہے. تو یہ 6 لوگوں میں جو تھے وہ حضرت اسعد تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر کو انہوں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا. حضرت سعد کو جب پتہ چلا یہ سردار تھے قبیلے کے، انہوں نے حضرت اسید بن حضیر کو کہا، دونوں مسلمان نہیں تھے اس وقت، کہ یہ جو میرا خالہ کا بیٹا ہے اسعد، اس نے یہاں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، ایک نئے دین کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے. اگر یہ میرے خالہ کا بیٹا نہ ہوتا میں جا کے اس کو ابھی قتل کر کے آتا، لیکن چونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، خالہ کا بیٹا ہے، میں جاؤں گا تو اچھی بات نہیں کہ میں اپنے خالہ کے بیٹے کو قتل کروں. تم جاؤ. اسید ابن حضیر کو کہا تم جاؤ اور ان کو میری طرف سے وارننگ دو، میری طرف سے جا کے ان کو بتاؤ کہ یہ جو تم نے نیا دین شروع کر رکھا ہے، نئے دین کا پرچار شروع کر رکھا ہے، اس کو بند کرو، اور نہیں بند کرو گے تو میں آؤں گا، پھر میں تمہارے ساتھ لڑوں گا اس پر. حضرت اسید ابن حضیر چلے گئے اسعد بن زرارہ کے گھر پر. حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں پر موجود تھے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور چلے گئے، وہاں پہنچ گئے اور ان کو کہا دھمکی آمیز لہجے میں کہ تم یہ سارا جو تم نے شروع کیا ہے اس کو بند کرو، نہیں تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے اور قتل کر دیں گے تم کو. اس پر حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے کہا او تجلس فتسمع، کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سنیں گے؟ او تجلس فتسمع، حضرت مصعب جن کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سنیں گے؟ فَإِن رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتَهُ، اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے قبول کر لینا. وَإِن كَرِهْتَهُ نَكُفُّ عَنْكَ مَا نَكْرَهُ، اگر تمہیں اچھی نہ لگے ہم آئندہ تمہیں دعوت نہیں دیں گے. ایک دفعہ بات پوری سن لو ہماری، ہم دعوت کیا دیتے ہیں، ہم بات کیا کرتے ہیں. اسید ابن حضیر نے کہا یہ تو تم نے انصاف کی بات کی، بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر اچھی لگے تو قبول کر لیں گے اور اچھی نہیں لگے تو تم کہہ رہے ہو کہ پھر ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے میں تمہاری بات سنتا ہوں، سناؤ مجھے کیا بات ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی. جب انہوں نے قرآن سنا، قرآن کا تو اپنا اثر ہے، انہوں نے کہا ما احسن هذا الکلام ما اجملہ، کتنا خوبصورت کلام ہے، اتنا بہترین کلام ہے. حضرت مصعب اور حضرت اسعد یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ اب ان کے دل کے اندر اسلام اتر چکا ہے. یہ کہنے لگے کیف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا فی هذا الدین، کہ اگر کوئی شخص اس دین میں داخل ہونا چاہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، تم کیا کرتے ہو اس شخص کے ساتھ اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت مصعب اور حضرت اسعد دونوں نے ان کو کہا تغتسل فتتطہر، غسل کرو، پاکی حاصل کرو، وتطہر ثوبیک، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، ثم تشہد شہادت الحق، پھر حق کی گواہی دو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پوری گواہی دو، ثم تصلی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر نماز پڑھو. تو روایات میں آتا ہے یہ اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، گئے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد صاف کپڑے پہنے، ان کے پاس آئے اور کہا مجھے پڑھائیں کیا شہادت دینی ہے. انہوں نے ان کو پڑھایا، کھڑے ہوئے نماز پڑھی اور چلے گئے. حضرت سعد بن معاذ ان کے انتظار میں تھے، انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کے ان کو سمجھائیں اور ان کو منع کریں. یہاں تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خود مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. حضرت سعد ان کے انتظار میں کہ یہ مجھے آ کر کوئی جواب دیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب اسید بن حضیر حضرت سعد کے پاس آئے، انہوں نے چہرے سے دیکھ کر ہی پہچان لیا اور وہاں آس پاس بیٹھے لوگوں کو کہا کہ یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا. مقصد یہ ہے کہ اس کے انداز سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے خیالات اور افکار وہ نہیں ہیں جو اس وقت تھے جب یہ یہاں سے جا رہا تھا. اور اسید بن حضیر نے جانے سے پہلے ان کو یہ کہا تھا، حضرت مصعب کو اور حضرت اسعد کو،
کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے، میرا ایک دوست ہے جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، اگر وہ اسلام قبول کر لے اس کے قبیلے کا کوئی بھی آدمی اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہے گا، اس کی اپنے قبیلے میں اتنی عزت ہے، میں جا کر اس کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اگر اس نے میری بات قبول کر لی تو اس کا پورا قبیلہ آپ کی بات قبول کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اسید بن حضیر چلے گئے حضرت سعد کے پاس، حضرت سعد نے پوچھا تو انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ یہ سب کچھ ہوا، میں گیا۔ حضرت سعد ان پر غصہ ہو گئے کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، تم الٹا ان کا سفیر بن کر میرے پاس آ گئے، مجھے دین کی دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ بنو حارثہ کے کچھ لوگ ہیں اور وہ جو تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اسعد بن زرارہ، وہ ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے، بنو حارثہ کے کچھ لوگ تمہارے اس خالہ زاد بھائی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس پر ان کو غصہ آیا حضرت سعد بن معاذ کو، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن رشتہ داری تو تھی۔ انہوں نے کہا کیوں، کوئی میرے خالہ زاد بھائی کو کیسے قتل کرے گا؟ انہوں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ حضرت اسید بن حضیر نے ایک چال چلی کہ کسی طرح یہ ایک دفعہ جا کر ان سے مل لیں، کسی طرح ملاقات کر لیں ایک دفعہ۔ انہوں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، کون میرے خالہ زاد کو قتل کرتا ہے، میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں۔ یہ کھڑے ہو گئے، چلے گئے حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس، وہاں گئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، لیکن اب ان کا آمنا سامنا ہو گیا حضرت سعد کا حضرت اسعد کے ساتھ، اپنے خالہ زاد کے ساتھ۔ تو ان کو کہنے لگے یا ابا امامہ لولا ما بینی و بینک من القرابہ ما رمت ھذا منی اتغشانا فی دارنا بما نکرہ، کہ اے ابو امامہ، یہ حضرت اسعد کی کنیت تھی ابو امامہ، اگر میرے اور تمہارے درمیان یہ رشتہ نہیں ہوتا تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ تم ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں ان چیزوں کی دعوت دے رہے ہو جو ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی طرف بلا رہے ہو جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو بھی کہا، وہی بات کی، او تجلس فتسمع، کہ آپ بیٹھ کر ہماری بات سنیں گے، ان رضیتہ، اگر آپ کو پسند آ جائے تو قبول کر لینا، پسند نہ آئے تو ہم آئندہ آپ کو دعوت نہیں دیں گے۔ حضرت سعد نے کہا یہ تو آپ نے بڑی انصاف کی بات کی، میں سن لیتا ہوں۔ وہ بیٹھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ زخرف کی تلاوت شروع کر دی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین وکم ارسلنا من نبی فی الاولین۔ یہ آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ جب یہ آیات حضرت مصعب نے تلاوت کی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ فرماتے ہیں ہمیں دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ان کا بھی اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے اپنا ایک اثر رکھا ہے، ہم پہ تو اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے لیے وقت نکالتے نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے جو اثر رکھا ہے کسی دنیا کے کلام میں نہیں رکھا۔ آپ دیکھتے جائیں، سیرت پڑھتے جائیں، تاریخ پڑھتے جائیں، آپ کو صحابہ کی ایک طویل فہرست ملے گی جنہوں نے اسلام قبول صرف اس لیے کیا ہے جب انہوں نے قرآن سنا تو مسلمان ہو گئے، بس قرآن سنا مسلمان ہو گئے، قرآن سنا مسلمان ہو گئے، قرآن سنا، صرف قرآن سن کر کتنے صحابہ جن کو حضور نے قرآن سنایا وہ مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اس مذہب کو قبول کرنا چاہے تو کیا کرتے ہو تم، کیا اس کو کرنا پڑتا ہے؟ حضرت مصعب نے ان کو بھی وہی کہا کہ آپ اپنے کپڑے تبدیل کریں، غسل کریں، شہادتین کی گواہی دیں، یہ گواہی دیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، نماز پڑھیں، بس آپ مسلمان ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور جیسے میں نے بتایا یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ گئے اپنے قبیلے کی طرف
اور جاتے ہی اپنے سارے قبیلے کو جمع کر کے کہا ان کلام رجالکم ونسائکم علی حرام حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے مردوں اور تمہارے عورتوں پر مجھ سے بات کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آتے، جب تک تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اسلام قبول نہیں کریں گی میں تم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ ان کلام رجالکم ونسائکم علی حرام، مجھ پر حرام ہے اگر میں نے تم میں سے کسی سے بھی بات کی۔ تو لکھا ہے مورخین نے، سیرت نگاروں نے، کہ اس دن شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے قبیلے میں کوئی ایک آدمی بھی کافر نہیں تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے قبیلہ بنو عبد الاشہل کے اندر ایک آدمی بھی غیر مسلم نہیں بچا، سارے مسلمان ہو گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعوت پر۔ تو یہ پورا قبیلہ حضرت سعد کی دعوت پر مسلمان ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصل اس بات کی طرف۔ یہ ساری دعوت ان کی چلتی رہی، کچھ انہوں نے دعوت دی، حضرت سعد جب مسلمان ہوئے، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا مدینہ کے ہر گھر میں۔ اس کے بعد ماحول ایسا بنا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور تھا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور تھا۔ ایک شخص تھے، ایک خاندان تھا یا ایک گھر تھا جس میں کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ حضرت اسیرم جن کا نام عمرو بن ثابت ہے، جو احد کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ جن کے بارے میں کہا کرتے تھے صحابہ سے کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، تو صحابہ کہتے تھے ہمارے علم میں نہیں۔ تو وہ فرماتے تھے یہ حضرت اسیرم ہے، عمرو بن ثابت، جنگ احد کے موقع پر آئے، اسلام قبول کیا، حضور نے فرمایا میدان جہاد میں چلو، میدان جہاد میں گئے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہیں شہید ہو گئے، سیدھا جنت میں، ایک بھی نماز پڑھے بغیر جنت میں چلے گئے۔ تو یہ وہ ایک شخص تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا ان کا خاندان، کہ ان کے گھر میں کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی، یہ سارا ایک سال کا پورا ایک عرصہ تھا جس میں حضرت مصعب ابن عمیر اور ان 6 صحابہ نے حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ مل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی۔ جب اگلے سال حج کا موقع آیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ان کا پورا ایک وفد آیا، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کا ایک وفد آیا حضور کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کر حضور سے جس رسول کی ہم نے گواہی دی ہے، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، ذرا ہم ان سے ملیں، ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں، ان سے کچھ بات چیت کریں۔ تو 12 افراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اگلے سال اس نیت سے آئے کہ ہم حضور سے ملاقات کریں گے۔ ان 12 افراد میں سے 5 افراد وہی تھے جو یہ 6 افراد جن کا میں نے تذکرہ کیا، اسعد ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر اور عقبہ ابن عامر۔ حضرت جابر کے علاوہ، حضرت جابر نہیں آئے اس دفعہ، 5 لوگ تو یہی تھے، 7 اور صحابہ تھے۔ ان میں ایک معاذ ابن حارث، دوسرے صحابی تھے ذکوان بن عبد القیس، تیسرے صحابی تھے عبادہ ابن صامت، چوتھے صحابی تھے یزید ابن ثعلبہ، 5ویں صحابی تھے عباس ابن عبادہ، 6 صحابی تھے ابو الہیثم ابن التیہان، اور 7ویں صحابی تھے عویم ابن ساعدہ۔ 7 یہ تھے، 5 وہی 6 میں سے 5 تھے۔ یہ 12 صحابہ حضور کے پاس آئے۔
اور ان میں سے یہ جو آخری دو ہیں ابو الہیثم ابن التیہان اور عویم ابن ساعدہ، یہ قبیلہ اوس کے تھے، باقی 10 صحابہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جب حج کا موقع تھا، یہ وہیں منا میں موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے کر گئے رات کے وقت، اور ان سے ملاقات کی، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو، ایمان تو پہلے سے لا چکے تھے، حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ وہ پہلی بیعت ہے جس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا۔ عقبہ عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان جو چلنے کی جگہ ہوتی ہے یا تھوڑی ہموار جگہ ہوتی ہے نا، اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے، عقبہ۔ یہ چونکہ گھاٹی میں تھے، وہاں موجود تھے، حضور ان کے پاس وہاں تشریف لے کر گئے تھے، یہ بیعت وہاں ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے کہ گھاٹی کی بیعت، اور یہ چونکہ پہلی تھی اس لیے اس کو اولا کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ اولا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیعت کیا، ان صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ کن باتوں کی بیعت تھی؟ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کنت فی من حضر العقبۃ الاولی، کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو بیعت عقبہ اولا کے موقع پر حاضر تھے۔ عبادہ ابن صامت، جیسے میں نے بتایا، ان 7 میں سے ایک حضرت عبادہ ابن صامت تھے۔ وَكُنَّا 12 رَجُلًا، اور ہم 12 لوگ تھے۔ فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاء، ہم نے حضور کے ہاتھ پر وہی بیعت کی جو بیعت حضور نے عورتوں سے لی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ بیعت کن چیزوں پہ تھی؟ وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْنَا الْحَرْبُ، اور یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ظاہر جہاد تو مدینہ میں فرض ہوا ہے، اور یہ تو اب مدینہ، یہ چونکہ بعد میں صحابہ کو پورا واقعہ سنا رہے تھے، اس لیے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ اس وقت نہیں ہوئی جب جہاد فرض ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ وہ بیعت ہوئی تھی علی اللہ نشرک باللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا نسرق، چوری نہیں کریں گے، ولا نزنی، زنا نہیں کریں گے، ولا نقتل اولادنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بیٹا ہو یا بیٹی اس کو قتل نہیں کریں گے، ولا نأتی ببہتان نفتریہ بین ایدینا وارجلنا، ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، ولا نعصیہ فی معروف، اور اچھائی اور بھلائی کے کام میں حضور کی مخالفت نہیں کریں گے، حضور کے حکم کی پابندی کریں گے۔ ان چیزوں پر حضور نے بیعت کی، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور نمبر 6 جائز کام میں، اچھی بات میں حضور کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ 6 وہ باتیں تھیں جن پر ان 12 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضور نے ان سے کہا تھا ان وفیتم فلکم الجنہ، اگر تم ان 6 باتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَإِن غشیتم، اور اگر تم اس میں کچھ کھوٹ پیدا کرو گے، کچھ کمی کوتاہی کرو گے، فَأَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ، پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عذبکم و ان شاء غفر لکم، اللہ کی مرضی تمہیں عذاب دے، اللہ کی مرضی تمہیں بخش دے۔ حضور نے ان صحابہ سے، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت خود ان 12 لوگوں میں سے تھے، ان کی روایت ہے، انہوں نے خود یہ روایت نقل کی ہے اور انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ یہ 6 چیزوں پر حضور کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہا کہ ہم آگے جائیں گے اور آپ کی دعوت کو آگے پھیلائیں گے, لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. اب اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے, اس کو میں اگلے درس میں ذکر کروں گا. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے دعوت دی اور لوگ جو مسلمان ہوئے, اور پھر اگلے سال آئے جس کو دوسری بیعت کہا جاتا ہے. وہ دوسری بیعت کی تفصیل میں بعد میں ذکر کروں گا. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک دو باتیں جو ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہیں اس کو ذکر کر کے. پہلی بات کہ مدینہ منورہ میں جو اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے, مدینہ منورہ میں جو انقلاب آیا ہے, صرف مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا یہ انقلابی موڑ ہے. اسلام نے یہاں سے آ کے ایک نیا رخ اختیار کیا, ایک نئی شکل. مکہ مکرمہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و تشدد کی انتہا تھی. یہاں آ کر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اب اسلام پھلنا پھولنا شروع ہوا ہے, پھیلنا شروع ہوا ہے. اب اسلام بہت تیزی سے پھر اس کے بعد پھیلا ہے, بہت تیزی سے آگے گیا ہے. اور اس کا سبب کون لوگ بنے؟ وہ 6 صحابہ بنے. اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کبھی انسان کو اپنے آپ کو یا کسی اور کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار یہ کیا کر لے گا, یہ تو عام سا انسان ہے, یہ کیا کر لے گا, یہ تو عام سا مسلمان ہے, یہ تو عالم بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, یہ کیا کر لے گا, اس سے اللہ کیا کام لے لے گا. کبھی کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. کیا پتا اللہ کسی سے کیا کام لے لے اور وہ پھر کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اس کا ثواب تو سارا اسی شخص کو ملے گا نا جو اس پہلے آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا. اب مدینہ منورہ میں جتنے صحابہ مسلمان ہوئے ان کا ثواب کن کے کھاتے میں گیا؟ انہی 6 صحابہ کے کھاتے میں. اب مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے حضور کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں, وہ جب آگے ہم پڑھیں گے سیرت تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. کچھ تو آپ نے سنا ہوگا کس طریقے سے انہوں نے صحابہ کے لیے قربانیاں دی, حضور کے لیے. اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی ہے, الذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ خود شدید بھوک لگی ہوتی ہے, یہ اوروں کو کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے. یہ ساری تعریفیں اللہ نے انصاری صحابہ کی قرآن میں کی ہیں. اور پھر وہیں مدینہ منورہ سے اسلام آگے پھیلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے کر گئے, وہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, انہی 6 لوگوں کے صدقے مسلمان ہیں. انہی 6 لوگوں کو ہمارے اسلام کا, ہماری نماز کا, ہماری ہر عبادت کا ثواب ان 6 لوگوں کو جاتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا, یہ 6 لوگ صحابہ میں کوئی بہت بڑے عالم نہیں سمجھے جاتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑے صحابہ میں مفتی تھے, صحابہ میں کوئی بہت بڑے عالم تھے, یہ صحابہ میں ان کا کوئی ایک الگ علمی مقام تھا. لیکن آئے ابتدا میں حضور نے ان کو بات کی, دعوت دی. ان کے دل میں چونکہ نرمی تھی, حضور پہلے اہل یمن کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ اہل یمن کے دل نرم ہوتے ہیں. ایک تو ان کی یہ دل کی نرمی ان کے کام آئی, یہ دل کی نرمی ان کے کام آئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اگر اکڑ مزاج ہوتے جس طرح مکہ کے لوگ تھے, اکڑ ہوتی, تکبر ہوتا, تو یہ کہتے ہم کیوں قبول کریں آپ کی بات کو, کبھی قبول نہیں کرتے. ایک تو ان کی دل کی نرمی, اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے. یہ نرمی کے بارے میں تو حدیث اتنی احادیث ہیں کہ یہ تو پورا ایک الگ موضوع ہے. نرمی انسان کو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے, اور دل کا سخت ہونا یہ انسان کو ہر جگہ نقصان پہنچاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اللہ کی آپ پر رحمت تھی کہ آپ نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ,
اگر آپ کی زبان سخت ہوتی یا آپ کا دل سخت ہوتا، لنفضوا من حولک، کہ آپ کے آس پاس جتنے صحابہ بیٹھے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، لنفضوا من حولک، سارے آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے. لیکن یہ تو اللہ نے آپ پر رحم کیا کہ آپ کے مزاج میں اللہ نے نرمی رکھی ہے. اس نرمی کا فائدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ گھر آباد کرنا چاہیں، معاشرہ آباد کرنا چاہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نرمی. پوری ایک تفصیل ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا فائدہ ہے نرمی کا، کہ آج اور قیامت تک مسلمان ہونے والے سارے مسلمانوں کے اسلام اور عبادات کا ثواب ان 6 لوگوں کو جا رہا ہے. اور ان 6 لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اپنی نرم دلی کی وجہ سے قبول کیا. یہ سارا کریڈٹ اب ان کو جاتا ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ اس سے سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے مزاجوں میں، یہ سیرت کا درس ہے، یہ قرآن کا درس ہے، یہ حدیث کا درس ہے. یہ ہمیں قرآن سے بھی سمجھ میں آتا ہے، حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اور سیرت سے بھی سمجھ میں آتا ہے. قرآن سے تو میں نے بتا دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے حضور کو فرمایا کہ آپ نرم دل ہیں اس لیے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. حدیث سے میں نے آپ کو بتا دیا، حضور نے فرمایا نرمی جہاں داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، جہاں سے نکلتی ہے بدصورت کر دیتی ہے. سیرت سے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ان 6 صحابہ نے اسی نرم دلی کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور آج سارے لوگ جو مسلمان ہیں اس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. تو قرآن کا بھی درس ہے، حدیث کا بھی درس ہے، سیرت کا بھی درس ہے. دوسری بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھے. یہ صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، خطیب صاحب کی، امام صاحب کی، قاری صاحب کی، حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے گھر میں جا کر خطیب صاحب آپ کے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا. اپنی بیوی کو آپ نے خود سمجھانا ہوگا، اپنے بچوں کو آپ نے خود سمجھانا ہوگا، اپنے بھائی کو آپ نے خود سمجھانا ہوگا. خطیب صاحب تو اسی کو سمجھائے گا جو مسجد میں آ جائے، بیٹھ جائے، سبحان اللہ بات سنے، سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ہر آدمی کے پاس تو خطیب صاحب نہیں پہنچ سکتا. آپ جتنے حضرات بیٹھے، ظاہر ہے آپ کے گھروں میں بھی لوگ ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، والدہ ہے، والد ہے، ہر رشتے کے لوگ ہر آدمی کے گھر میں موجود ہیں. اب اگر ہر انسان یہ تصور کر لے کہ یہ ذمہ داری تو مولوی صاحب کی ہے یا کسی تبلیغی صاحب کی ہے، وہ تو عہدہ برا ہو کر بیٹھ جائے گا. آپ کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو سمجھانا، بیٹے کو سمجھانا، بیٹی کو سمجھانا، بہو کو سمجھانا، بیوی کو سمجھانا، جہاں اس کا بس چلتا ہے، جہاں اس کا پیغام پہنچتا ہے. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کئی ملازم ہیں، آپ کے ساتھ اس ادارے میں بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ ایک جگہ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے ساتھ ایک مشین پہ کام کرتا ہے، ایک دکان پہ کام کرتا ہے. آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کو بھی بولیں چلے بھائی میرے ساتھ نماز پڑھیں. کبھی دین کی یہ اتنی ساری باتیں آج سنی، ان میں سے کوئی ایک بات کبھی اس کو سنا دیں، کوئی ایک واقعہ اس کو سنا دیں. ہم میں سے ہر شخص جب اس چیز میں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھے گا، ذمہ دار سمجھے گا، تو پھر ہمارے معاشرے میں اسلام کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ہم لوگ خود ہیں، ہم خود رکاوٹ ہیں. کیا خیال ہے اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کام شروع کر دے، معاشرے میں بے دینی رہے گی؟ کہاں سے بے دینی رہے گی؟ آج ہمارے کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے. ان 6 صحابہ کے نام یاد کریں، ان 6 صحابہ کے نام لوگوں کو یاد کروائیں اور ان کا کردار معاشرے میں اجاگر کروائیں کہ ان 6 صحابہ کا کردار
ہم نے آج اپنے معاشرے میں پیدا کرنا ہے، جو کام ان 6 صحابہ نے کیا ہے، اس کا مطلب 6 آدمی مل کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، 6 آدمی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر ہم 100 جمع ہو جائیں، 200 جمع ہو جائیں، 300 جمع ہو جائیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ، آپ ایک چراغ جلائیں، اس سے دوسرا جلائیں، اس سے تیسرا جلائیں، اس سے چوتھا جلائیں، ایک انبار لگ جائے گا چراغوں کا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو ذمہ داری سمجھ لی ہے، مولوی کی، امام کی، خطیب کی۔ صحابہ میں سے سارے صحابہ مولوی بھی نہیں تھے، سارے خطیب بھی نہیں تھے، سارے مفتی بھی نہیں تھے، سارے عالم بھی نہیں تھے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت اسیر مسلمان ہوئے، غزوہ احد میں گئے، شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی، جنت میں چلے گئے۔ تو یہ عالم تھے کیا دین کے؟ حضرت اسیر جو ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں چلے گئے، ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ نماز ان پہ فرض ہوتی، شہید ہو گئے۔ تو یہ عالم تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سیرت سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ پہلا کام یہ کریں، آج اگر ہم یہ درس لے کر اٹھ جائیں اور اس درس کو ہم معاشرے میں عام کریں، پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں بھائی کون سے 6 صحابہ نے مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ان کے نام کیا ہیں۔ بھائی آپ کو کرکٹر کے نام یاد ہو سکتے ہیں، انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد ہیں، پاکستان کے کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد ہیں، انڈیا کے کھلاڑیوں کے نام آپ کو یاد ہیں، ان سب کو آپ ملائیں گے یہ تو کوئی 200 نام بن جائیں گے۔ تو یہ 6 صحابہ کے نام یاد کرنا مشکل ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ میں جو یہ عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے زبان سے نعرہ لگانا میں عاشق رسول ہوں، زبان سے نعرہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے۔ 6 صحابہ کے نام ہم سے یاد ہوتے نہیں، یہ 6 صحابہ کے نام ہمیں یاد نہیں، ہم میں سے کون ہے جس کو یاد ہوں گے؟ یہ یاد کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو کیا کھلاڑیوں کے نام یاد کرنا فرض ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کیا ہے ان کھلاڑیوں کے نام یاد کرنا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو لایانی ہے، لغو ہے، فضول ہے، بے جا، بالکل اس پہ ثواب کی تو امید ہی نہیں، گناہ ہو سکتا ہے، ثواب کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ کیا ثواب ملے گا آپ کو کھلاڑیوں کے نام یاد کرنے پر؟ جب آپ کو پتا ہوگا، یہ میں اصل جو میں چاہتا ہوں نا کہ سیرت ہم لوگ پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں اور پھر اس سے سبق حاصل کریں، یہ وہ اصل چیز ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو آج ہم یہ درس لے کر اٹھیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 6 صحابہ کون سے تھے؟ وہ کون سے 6 صحابہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کا کردار کیا تھا؟ انہوں نے دین کا کتنا کام کیا؟ اتنا کام کیا کہ آج میرے ایمان کا ثواب اور آپ کے ایمان کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اس کا مطلب 6 لوگ کر سکتے ہیں، تو ہم تو صحابہ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ انہی 6 کے پیچھے چلنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم نے بھی دین کی شمع ہر جگہ روشن کرنی ہے۔ کیا پتا آپ کے ذریعے اب ان صحابہ کو تو اس وقت اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 1.5 ارب لوگ مسلمان ہوں گے اور 1.5 ارب مسلمانوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی؟ اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بھی بشر تھے، انسان تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 6 لوگ ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، ایک ہی ہو جائے۔ لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ یہ تو ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے ملک ہوں گے اور اتنے ملکوں میں اتنے کروڑوں اربوں مسلمان ہوں گے اور سارے صحابہ کے نام لیوا ہوں گے، حضور کے نام لیوا ہوں گے، اور ان سب کے ایمان اور اسلام کا ثواب ہم کو ملے گا۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں جو ذمہ داری ہے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انہوں نے کیا، آج اس کی برکات آپ دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ دنیا میں کسی ایک ایسے آدمی کو دعوت دے دیں
کسی ایک آدمی کو ایسی کوئی دین کی بات بتا دیں، ممکن ہے آپ کی زندگی میں اس کو سمجھ نہ آئے، عین ممکن ہے آپ کے جانے کے بعد کبھی کسی حادثے میں، کبھی کسی غم میں، کبھی کسی خوشی میں آپ کی وہ بات اس کے دماغ میں کلک کر جائے، لگ جائے کہ یار فلاں موقع پر وہ دوست نے مجھے ایک بات کہی تھی، اور اس سے اس کی زندگی پلٹ جائے. پھر کیا پتا اس سے کتنے لوگوں کی زندگی پلٹ جائے. پورا ایک صدقہ جاریہ کا پورا ایک سلسلہ ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے. یہ وہ درس ہے جو ہمیں اس سے حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.